السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارے بازو میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے بستی میں، گاؤں میں، محلے میں کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی تنگ دست ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے، تو ہم اس کی تعاون کریں، اس کی مدد کریں، صدقہ اور خیرات کے ذریعے ہم اس کی ضروریات کو پوری کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ اور خیرات سے متعلق احادیث میں جو فضائل، جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ فوائد کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ ان فوائد کو، ان فضائل کو سنیں گے تو آپ کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوگا صدقہ اور خیرات کا، اور اس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جی ہاں، جب کوئی انسان صدقہ کر دیتا ہے، اب اگر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ کر دینے کی وجہ سے اس کی یہ پریشانی اور مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کریں گے تو وہ آپ کی ہر وقت عزت کرے گا، لوگوں کے سامنے آپ کا احترام کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور پیار ہوگی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے صدقہ کرنے کا۔ صدقہ کرنے کا ایک تیسرا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے بیماریوں سے شفا اور حفاظت ہوتی ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ ان کی زندگی میں ایسی ایسی بیماریوں سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جن میں وہ اپنی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان صدقہ کرتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سی بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور ان 1000 روپیوں میں سے آپ نے 50 روپے صدقہ کر دیا تو آپ کے پاس 950 روپے تو بچے، لیکن یہ 950 روپے آپ اپنی زندگی کے اندر اس سے ایسی ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری فرما دیں گے جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تو آپ کو دیکھنے میں 950 ہی لگے گا، لیکن آپ ان سے اپنی ایسی ضروریات پوری کر لیں گے جن کے بارے میں آپ سوچ تک نہیں سکتے۔ صدقہ کرنے کا ایک پانچواں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے مال میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے تو فرشتے اس کی مال میں برکت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی اور خطا ہوتی رہتی ہے، ہم ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ ان سے کبھی گناہی سرزد نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ صدقہ کرنے سے ایک چھٹا فائدہ یہ ہے کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے دل کے اندر اگر شدت ہوتی ہے تو اگر وہ انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نرم اور دوسروں کے لیے محبت اور دوسروں کے لیے ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے ایک ساتواں فائدہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کو کم کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر اگر ناراضگی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضگی کو اس سے ہٹا لیتے ہیں، دور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ کرنے کا ایک آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اچھی موت نصیب ہوتی ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو اچانک کی موت اور ایکسیڈنٹ، حادثات کی موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں اور اچھی موت اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے ایک نواں فائدہ یہ ہے کہ عذاب قبر اور جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کی عذاب سے بھی حفاظت فرما دیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی اس کو بچا لیتے ہیں۔ ایک نواں فائدہ یہ ہوا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ میدان محشر میں سایہ نصیب ہوگا۔ یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو میدان محشر میں، جبکہ کڑی دھوپ ہوگی، ہر انسان پریشان ہوگا، دھوپ میں پسینہ پسینہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو سایہ نصیب فرمائیں گے۔
تو صدقہ و خیرات کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں. اگر آپ احادیث میں دیکھیں تو آپ کو فضائل اس کے ملتے چلے جائیں گے، فوائد ملتے چلے جائیں گے. ان میں سے کچھ کا میں نے آپ کے سامنے بس تذکرہ کیا ہے. تو اگر ہم صدقہ کریں اور ہم خلوص نیت سے، اخلاص کے ساتھ، دکھلاوا نہ ہو، کسی کو تکلیف دینا نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، تو اگر ہم صدقہ اور خیرات اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو اجر دیں گے ہی، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفاظت فرما دیتے ہیں. تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. تو مجھے بھی دعاؤں سے نوازیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسلامی جو معلومات ہیں اور دین کی جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے.